بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے تاجروں سے ملاقات کی، صنعت کاروں سے ملاقات کی، کارخانہ داروں سے ملاقات کی اور بڑے بڑے تگڑے لوگوں سے ملاقات کی. 2 ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں ملاقاتوں کے چرچے آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہوئے. لیکن اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا اور کتنی خطرناک اور کتنی خوفناک گفتگو کی گئی اور جو خطرناک عزائم سامنے آئے وہ بالکل سب کے لیے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں. اب جیسے جیسے چیزیں باہر آ رہی ہیں اور سب کے جو ہے کان کھڑے ہو رہے ہیں اور سب پریشان ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اتنے سخت الفاظ، اتنی سخت گفتگو اور تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو کہہ دیا گیا جناب یہ تو پاکستان کے مفاد میں سوچتی ہی نہیں ہے، اور اب ان کی وضاحتیں بھی کی جا رہی ہیں. پھر جو سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال اس میں اٹھایا گیا اور وہ یہ تھا کہ سمگلنگ ختم ہونی چاہیے. سمگلنگ کروا کون رہا ہے؟ سمگلنگ روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سمگلنگ بلوچستان سے ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد کور کمانڈرز کو ہدایات، پھر کچھ اور افسروں کو ہدایات، یہ سب کچھ کیا گیا. پھر تاجروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، صنعت کاروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، اور ان کو کہا گیا کہ بس اب میں آ چکا ہوں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں. اور یہ ساری گفتگو ہمیں کون بتا رہا ہے؟ کاروباری لوگ بتا رہے ہیں، تاجر بتا رہے ہیں، صنعت کار بتا رہے ہیں اور کچھ دانشور بتا رہے ہیں. لیکن اب چونکہ کاروباری اور تاجر اور صنعت کار خود آ گئے ہیں میدان میں اور وہ خود ایک دوسرے کی بات کو نگیٹ بھی کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے اتنا زیادہ ہنگامہ؟ اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا پلے، یعنی وہ کتے کے بچوں کو کہتے ہیں پلے، وہ بھی استعمال کیا گیا اور وہ بھی ہمیں ایک حاضرین میں سے کسی ایک آڈینس نے بتایا. جی صورتحال یہ ہے. اس سے پہلے ہم کرتے ہیں کیونکہ کہا گیا کہ پاکستان کو لوٹ کر کھا لیا گیا ہے اور کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں ہے اور سیاسی قیادت پہ سارا ملبہ ڈال دیا گیا. اب ذرا اس سے پیچھے تھوڑا سا ہٹ کے جاتے ہیں. ایک خبر جو کہ کل ہم ڈسکس نہیں کر سکے، پہلے وہ خبر ڈسکس کریں کیونکہ وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. میں اس کا عینی شاہد ہوں، عینی گواہ ہوں کہ نیب ترامیم جو ہے عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس وہ کہہ رہے تھے کہ جو جاری ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، اس پہ فل سٹاپ نہیں لگنا چاہیے. اور باجوہ صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. اور زرداری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی تھیں باجوہ صاحب کی، نون لیگ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، تاجروں اور صنعت کاروں سے اسی طرح ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور بیوروکریٹ سے بھی ملاقاتیں ہو رہی تھیں. یعنی ایک پیرلل ریاست جو ہے، پیرلل حکومت جو ہے وہ باجوہ صاحب نے قائم کی ہوئی تھی اور وہاں پہ ساری ملاقاتیں اور ساری ڈسکشن ہوتی تھی اور اس میں چیزیں طے کی جاتی تھی اور اس کے اکارڈنگلی پھر بتایا جاتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا. تو ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے. عمران خان صاحب پھر یہ کہا گیا کہ نیب قوانین میں ترامیم کی جائے. عمران خان صاحب نہیں مان رہے. پھر فیٹف کے معاملات آئے. فیٹف میں امینڈمنٹ کرنی تھی منی لانڈرنگ اور اس طرح کے، اس میں بھی جو نیب ترامیم کا ساتھ ایڈ کر دیا گیا اور اپوزیشن جماعت، اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے یہ کہا کہ جناب پہلے یہ کریں تو پھر ہم یہ کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے اور وہ ایک دفعہ بل ریجیکٹ ہو گیا. پھر جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں یہ پھر سارا کچھ کرنا پڑا تھا. تو عمران خان صاحب نہیں مانے تھے تو باجوہ صاحب یہ سارے کام اس وقت ہینڈل کر رہے تھے. تو اس کے ساتھ یہ ہوا. یہ میں ان شارٹ بتا رہا ہوں، ڈیٹیل بھی بتا سکتا ہوں لیکن ان شارٹ بتا رہا ہوں، مختصر یہ بلٹس پوائنٹ جو ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ساری چیزیں اس وقت بھی اسی طریقے سے کروائی جا رہی تھیں، ہو رہی تھیں اور ساری کی ساری شکایتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی وہ ساری باجوہ صاحب سنتے تھے. اور باجوہ صاحب پھر کراچی بھی جاتے تھے، پھر لاہور بھی جاتے تھے اور یہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے جب ان کی ریٹائرمنٹ جو لینا نہیں چاہتے تھے، ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے تک یہ ملاقاتیں وہ جاری و ساری رکھی انہوں نے اور وہ بھرپور قسم کی کئی گھنٹوں کی نشستیں وہ کرتے تھے اور اسی طرح کی کرتے تھے. تو بہرحال اب معاملہ آ گیا ہے یہ عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف، ان کی طرف آ گیا. انہوں نے بھی یہ کام، ملاقاتیں ہوئی اور ملاقاتوں کے بعد ساری ڈیٹیل آئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ذرا آتے ہیں نیب ترامیم. یہ جڑی ہوئی چیز ہے کیونکہ اصل معاملہ ہے کہ پاکستان کو کس نے کھوکھلا کیا؟ بیڈ گورننس نے، کرپشن نے اور پاکستان میں لوٹ مار کی ان چیزوں نے کیا کھوکھلا. نیب ترامیم میں کل فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور اس کے ایک میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ کس کس کے خلاف اور کس کس نے فائدہ اٹھایا. یہ سپریم کورٹ میں بتایا گیا. خواجہ حارث صاحب عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ چیئرمین عمران خان جو ہیں
नैब तरामीम से फायदा नहीं उठा रहे। ख्वाजा हारिस साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट में बताया, और तरामीम के तहत दिफा आसान है, लेकिन नैब को बता दिया है कि हम फायदा नहीं उठाएंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने नैब ये सुप्रीम कोर्ट में बताया, बयान दिया। आगे जाके वो कहते हैं नैब को जमा कराया गया बयान भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। जेर इल्तवा तहकीकात और इंक्वायरियां तरामीम के बाद सख्त खाने की नजर हो चुकी हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तहकीकात मुंतकिली का मैकेनिज्म बनने तक अवाम के हकूक बराह रास्त मुतासर होंगे। और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों को भी 62(1)F के तहत के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और मुंतखब नुमाइंदे अपने इख्तियारात बतौर अमीन इस्तेमाल करते हैं। और मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया है। और इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि फौजी अफसरान के हवाले से तरमीम चैलेंज नहीं की गई, और फौजी अफसरान के खिलाफ आर्मी एक्ट में करप्शन की सजाएं मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सजाएं को सिविल अफसरान और अवामी अहदेदारान के खिलाफ भी मौजूद हैं। और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सिविल सर्विस कानून में सिर्फ महकमाना कार्रवाई है, करप्शन में फौजदारी सजा नहीं है। क्या करप्ट आर्मी अफसर का अवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि आर्मी अफसर फौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की जद में आता है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। और आला अदलिया के जजेस को नैब कानून से इस्तिस्ना नहीं है। वो कह रहे हैं कि फौजी अफसरों को तो इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन जजेस को नहीं दिया गया। आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ जज बरतरफ हो सकता है, रिकवरी मुमकिन नहीं, जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा। ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि जज बरतरफ हो जाए तो नैब को कार्रवाई करनी चाहिए। रियासती असास से करप्शन की नजर हो, स्मगलिंग हो या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली कार्रवाई होनी चाहिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। कानून में इन जराइम की ठोस वजाहत न होना मायूस कुन है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अवाम को खुशहाल और महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। अब आगे जो लिस्ट जमा करवाई गई है, फहरिस्त कि किस किस ने क्या क्या फायदा उठाया नैब तरामीम में, इमरान खान साहब बता चुके हैं कि जी मैं फायदा नहीं उठा रहा, और नैब को बता दिया है कि मैंने नैब तरामीम में फायदा नहीं उठाना, मेरा केस आप फ्री एंड फेयर ट्रायल करें, मैं उसको फेस करूंगा और उसको झूठा साबित करूंगा। जबकि दूसरी जानिब 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो कि लाया गया बाजवा साहब की तरफ से बिठाया गया और उनको ये इख्तियार दिया गया, और जो इस वक्त सारी तबाही है, मुआशी तबाही, ये पिछले 16 महीनों की है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो 6.1% पे शरह नमू छोड़ के गए थे। इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार 6.1% थी, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी, इंपोर्ट हमारी कम थी, बजट खसारा हमारा कम हो चुका था, रेमिटेंस हमारे बढ़ रहे थे, ज़र मुबादला के ज़खायर 16-18 अरब डॉलर थे, ये सारी चीजें चल रही थी। डॉलर का रेट 178 रुपए था, पेट्रोल और डीजल 140-145 रुपए था, बिजली की कीमत 16 रुपए फी यूनिट थी। वो यहाँ छोड़ के गए थे, और वहां से छोड़ने के बाद 16 महीनों में ये सारी तबाही आई है कि डॉलर इस वक्त 325 रुपए का, 335 रुपए का, और इस पे भी शादियाने बजाए जाते हैं कि जनाब 2 दिन के अंदर अंदर डॉलर 10 रुपए नीचे आ गया, यानी 338 रुपए से 330 रुपए हो गया। इस पे खुशियां मनाई जा रही हैं। यही डॉलर 178 रुपए का मिलता था और बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग हो रही थी, रियासत की, मईशत की, सब कुछ ये हो रहा था। लेकिन आज उस पर खुशियां मनाई जाती हैं कि डॉलर 335 रुपए, 338 रुपए पे वापस आके 330 रुपए पे आ गया, हो बड़ी बड़ी कमाल हो गया, ये हो रहा है। तो ये चीजें हैं, और ये नैब कानून के तहत पिछले इन 15 महीनों में क्या हुआ, नैब तरामीम हुई, और नैब तरामीम से फायदा कितना उठाया गया। कराची में 36, लाहौर में 21 रेफरेंस वापस हुए, ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने रिपोर्ट सबमिट करवाई है। और इस साल 52 मुकदमात बैंकिंग और कस्टम अदालतों को मुंतकिल हुए। गैर कानूनी भर्तियों के केस में माली नुकसान का तयन कैसे होता है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। तो भर्ती होने वाले मराआत और इक़दामात से तयन किया जाता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भर्ती होने वाले के इक़दामात करने वाले खाते कैसे डाल सकते हैं, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में पैसा शामिल होना नैब का मफरूजा होता है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। अब आगे जाके वो कहते हैं कि पेशावर में तो लगता है कि 50 करोड़ की हद लगाने के बाद कोई मुकदमा बचा ही नहीं। और आगे जो फिगर्स हैं वो होश उड़ाने वाले हैं कि साल 2022 में, यानी ये जो साल था पिछला, जनाबे जो रिजीम चेंज के बाद आया, नैब तरामीम हुई, उसके बाद उस साल में साल 2020 में 30 रवां साल 24 रेफरेंस दूसरी अदालतों को मुंतकिल हुए, साल 2022 में 212, और इस साल यानी कि 23 में 336 रेफरेंस वापस हुए।
یہ ہے اصل معاملہ. 2022 پچھلے سال 212 مقدمات ریفرنس اور اس سال 336 یعنی 548 ریفرنس واپس ہوئے اور بالکل چیپٹر کلوز کر دیا گیا. اور یہ ہے اصل معاملہ. اور سال 2022 میں تو عدالتوں کو اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ ریفرنس کسی اور عدالت کو منتقل کرتے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا. تو یہ ہے جناب صورتحال اور یہ ہے سچویشن. اب اس وقت بھی اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب قوانین جو ہیں یہ نیب ترامیم برقرار رہنی چاہیے. تو صورتحال یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس وقت موجود ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کاکڑ صاحب کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ ہے اور تو کوئی نہیں لے کے آیا کیونکہ راجہ ریاض صاحب بتا چکے ہیں. تو وہ جا کے بتائیں کہ جناب یہ نیب ترامیم غلط ہیں, یہ سب واپس لی جائیں. فیڈریشن کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور چیزوں کو آگے بڑھیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اب آتے ہیں آگے, اس سے بھی آگے. یہ تو ہو گیا یہاں تک کا معاملہ. اب آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اور یہ باتیں اب زبیر موتی والا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت, تینوں سیاسی جماعتیں ملک سے مخلص نہیں ہیں. تین کون سی بڑی جماعتیں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف, کوئی مخلص نہیں ہے. اور اگر یہ تینوں سیاسی جماعتیں مخلص نہیں ہیں تو پھر مخلص کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 1947 سے لے کے آج تک ہماری ملٹری لیڈرشپ کے اسٹیبلشمنٹ کے نظر میں کوئی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی سیاسی لیڈر اس ملک سے مخلص نہیں رہا. اور آج تک ہم نے کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ کوئی اچھائی اور کوئی بھلائی نہیں کی. یہاں تک کہ ڈاکٹر قدیر خان بھی, ان کو بھی ہم نے جو محسن پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے جو کیا ہمیں پتا ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو اس لیے ہم نے تو کسی کو بھی مخلص نہیں جانا اور سب کو ہی ہم نے ایک ہی. یہی باتیں جن باجوہ صاحب کرتے تھے, یہی باتیں جن کیانی صاحب کرتے تھے, یہی باتیں جن مشرف صاحب کرتے تھے جو ہمارے ہوش میں, یہی باتیں جن ضیاء صاحب کرتے تھے. یہ ساری کی ساری یہی باتیں ہوتی تھیں. اور پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت مخلص نہیں ہے, کوئی سیاسی لیڈر مخلص نہیں ہے اور کوئی پارلیمان مخلص نہیں ہے. یہی باتیں کی جاتی تھیں اور یہی اب بھی شروع ہو گئی ہیں. لیکن عقیل کریم ڈیڈی آ گئے. عقیل کریم ڈیڈی نے کہا کہ جناب یہ بات نہیں کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں ہر جماعت میں اچھے بھی لوگ ہیں برے بھی لوگ ہیں. زبیر موتی والا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بات نہیں ہوئی. یہ بات ہوئی کہ تینوں سیاسی جماعتوں میں کہ مخلص نہیں ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ شبر زیدی صاحب آ گئے. شبر زیدی صاحب نے کل یہ کہا خانزادہ کے پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو جو بھی گائیڈ کر رہا ہے وہ صحیح تصویر پیش نہیں کر رہا. اور اگر اس موقع پہ آرمی چیف نے یہ اس معاشی دلدل میں اور سیاسی دلدل میں ہاتھ ڈالا تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور لوگ جو ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے اور لوگ ان کو کہیں گے, کوسیں گے, ان پہ الزام آئے گا اگر اس موقع پہ کسی بھی قسم کا یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ غلط جو اطلاعات, آپ کو پتہ ہے ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف آتے ہیں تو ان کی امیج بلڈنگ کے لیے پہلے سے چیزیں تیار کی جاتی ہیں. امیج بلڈنگ کیسے کرنی ہے؟ مثلا جنرل کیانی صاحب, جنرل مشرف صاحب آئے, جنرل ضیاء صاحب کی طرف چلتے ہیں, جنرل ضیاء صاحب سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. جنرل ایوب خان صاحب, جنرل ایوب صاحب کا کیا تھا؟ ان کی امیج بلڈنگ یہ تھی کہ انہوں نے ماڈریٹ بنانا تھا کیونکہ سارے سیاستدان برے ہیں, پاکستان کو ماڈریٹ بنانا ہے. لہذا وہ ماڈریٹ کے طور پہ آئے اور انہوں نے پاکستان کو ایک روشن خیال ریاست بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد یحییٰ خان نے تو ستیہ ناش کر دیا. ایوب خان صاحب کے دور میں ہی ایسٹ پاکستان کا جو کرائسس ہے وہ آیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بھٹو صاحب بات کرتے ہیں ضیاء صاحب نے وہ سارے کا سارا ریورس کیا اور اسلامائزیشن کا ایک فیس لے کے آیا کہ اسلامائزیشن ہونی چاہیے اور وہ رائٹ ونگ کو انہوں نے پروموٹ کیا. پیپلز پارٹی لیفٹ ونگ اور ماڈرن اور ماڈریٹ جماعت ان کو سائڈ پہ کیا. اور اس کے بعد ضیاء صاحب نے 11 سال کیا. اس کے بعد آتے ہیں مشرف صاحب نے بالکل ضیاء صاحب کے اپوزٹ اپنی امیج بلڈنگ, وہ تھا انلائٹن ماڈریشن, روشن خیال پاکستان. اس میں پھر خواتین کو ترقی اور اس طرح کے میڈیا کو کھولنا, یہ ساری باتیں یہ کی. وہ اس بیانیے کے ساتھ آئے. اور اس کے بعد پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو آگے لے کے بڑھے. پھر کیانی صاحب آئے, کیانی صاحب کو پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ وہی بیانیہ چلا, کہیں ضرب عضب, کہیں رد الفساد اور کہیں اسوات آپریشن. وہ ایک دہشت گردی سے پاکستان کو بنانے کی کوشش کی. جنرل کیانی صاحب کے بعد جنرل راحیل شریف صاحب آئے, وہ بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ. جنرل باجوہ صاحب
کو بھی کچھ نہ کچھ اسی طرح کا مل گیا اور آخر میں آ کے انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو بہرحال اب بھی یہ ایک امیج بلڈنگ کا ایک بنایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شبر ریاضی صاحب کی گفتگو بھی صحیح ہے اور میں پھر کہوں گا کہ یہ جتنے بھی سیاسی بونے ہیں، دانشور ہیں، یہ سب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں پہ نہ جائیں. آپ اپنے ادارے پہ توجہ دیں اور پاکستان کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں. آئین اور قانون اور جمہوریت یہی ہمارے لیے بہترین سسٹم ہے. اگر اس کے علاوہ ہم نے کہیں الجھنے کی کوشش کی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.